تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو کھلے عام اللہ کا پیغام پہنچائیں اور ان کو سچائی کی طرف بلائیں۔ مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر بھول چکے تھے اور جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بے شمار مٹی اور پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے اور اپنی رسومات اور جاہلیت پر فخر کرتے، اپنے باپ دادا کے مذہب کو صحیح جانتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنایا ہے۔ یہ سب باتیں مکہ کے لوگوں کے لیے بہت عجیب تھیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کے بارے میں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور سب سے ان کے اعمال کا حساب ہوگا، تو مکہ کے لوگ بہت حیران ہوتے اور کہتے کہ پھر ہمارے باپ دادا زندہ کر کے دکھاؤ۔ مکہ کے سرداروں کو تو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ ان کو عرب کی دوسری قوموں پر رعب ڈالنے کی عادت تھی کہ وہ تو کعبہ کے مالک ہیں۔ اب اگر ان کے رسم و رواج ہی غلط تھے تو ان کا فخر اور غرور تو ٹوٹ جاتا۔ مکہ کے سرداروں کے لیے اس لیے سچ کو قبول کرنا اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ حق اور سچ کو کسی بھی طرح ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی جاہلیت کی رسمیں چلتی رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم، جو ان کا اپنا قبیلہ تھا، ان کو گھر پر بلایا اور اسلام کی دعوت دی۔ سب لوگ خاموش رہے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی ایک نوجوان تھے، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ بنو ہاشم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق سے اچھی طرح واقف تھے اور دل میں جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے جھوٹے بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تمام لوگ ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ مکہ کے سردار کسی بھی قیمت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام سے روکنا چاہتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام مکہ کے لوگوں کو پہنچانے کا کام جاری رکھا۔ حج کا وقت قریب تھا۔ لوگ جوق در جوق قافلوں کے ساتھ مکہ پہنچ رہے تھے۔ عام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا۔ مکہ کے سرداروں کو اندازہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے شہروں سے آنے والے مختلف قبائل کے لوگوں کو قرآن سنائیں گے اور اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ ان کو بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مکہ کے سرداروں کو اس سے ایک نقصان تو یہ نظر آتا تھا کہ لوگ ان کے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں گے، اور دوسرا یہ کہ بتوں کو جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لوگ قربانی کے طور پر جو چیزیں بتوں کو دیتے تھے وہ بت تو استعمال نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا کافر سردار خود ہی وہ سب چیزیں استعمال کر لیتے تھے۔ وہ سب سردار اکٹھے ہوئے کہ کوئی ایسا طریقہ سوچیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچا سکیں یا کوئی ان کی بات ہی نہ سنے۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک سردار کہنے لگا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہیں۔ ولید بن مغیرہ ان میں عمر میں سب سے بڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، گندے میلے فضول باتیں کرتے ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنی شان والے ہیں، کوئی بھی انہیں کاہن نہیں مانے گا۔ دوسرے شہروں سے آنے والے حاجی ہمیں ہی جھوٹا کہیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے، کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ سب پھر سوچ میں ڈوب گئے۔ ایک اور سردار کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ انہیں پاگل دیوانہ مشہور کر دیتے ہیں، پھر کوئی بھی ان کی بات نہیں سنے گا۔ اس پر ولید کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو خود پاگلوں والی بات کر رہے ہو۔ بھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون دیوانہ مانے گا؟ ایسی سوچ، ایسا انداز اور ایسی عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں کہ تم انہیں دیوانہ مشہور کرو گے تو تم ہی دیوانے مانے جاؤ گے، لوگ تمہیں ہی پاگل کہیں گے، وہ تو بالکل بھی دیوانے نہیں لگتے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر کیا کہیں؟ وہ سب پھر غور کرنے لگے۔ ایک اور بولا، میرا خیال ہے کہ انہیں شاعر مشہور کر دیتے ہیں۔ ولید کہنے لگا، شاعر کیسے مشہور کریں؟ ہم سب شاعروں کے انداز پہچانتے ہیں، ہم نے شعر و شاعری سنی ہوئی ہے۔ وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اس کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ عرب کے لوگ شاعری خوب جانتے ہیں، کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا اور لوگ ہمیں ہی جھوٹا کہیں گے۔ آخر ایک کہنے لگا، پھر کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جادوگر مشہور کر دیتے ہیں، جو ان سے ملتا ہے اور ان کا پیغام سنتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ولید پھر کہنے لگا، کبھی جادوگروں کو غور سے دیکھا بھی ہے؟ کس قدر گندے اور غلیظ ہوتے ہیں، میلے کپڑے، گندے بال، بدبو آتی ہے ان کے پاس سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنے پاکیزہ، ایسے صاف ستھرے، اتنے صاف لباس میں ہوتے ہیں، ایسا پاکیزہ کردار ہے ان کا کہ کون ان کو جادوگر مانے گا؟ لوگ کہیں گے کہ مکہ والوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہاں، جو کلام وہ پڑھتے ہیں اس میں وہ خوبصورتی اور مٹھاس ہے کہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ کوئی اور کلام ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا جس کے دل کو چھو جاتا ہے، وہ بہن بھائی ماں باپ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلام میں جادو ہے۔ جو لوگ اس کلام پر ایمان لے آتے ہیں وہ پھر باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم جادو کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا یہ طریقہ کامیاب ہوگا۔ بہرحال لوگ سن کر اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ سب اپنی اپنی رائے پیش کرتے رہے۔ کسی طرح کوئی ایسی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کریں کہ لوگ ان کی بات نہ سنیں، لیکن مکہ کے سرداروں کو سوچ بچار کے باوجود کوئی ایسی بات نظر ہی نہیں آتی تھی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور مزاج۔ دشمن بھی ان میں کوئی خامی نہیں تلاش کر سکتے تھے۔ بہرحال وہ لوگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اور محفل برخاست ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جہاں کہیں جاتے، آنے والے حاجیوں سے ملتے تو ان کو یہی بتاتے کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آنے والے تاجروں اور حاجیوں کے پاس جاتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں بتاتے۔ زیادہ تر لوگ تو سننے سے ہی انکار کر دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کچھ لوگ جن کے دل کو یہ بات اچھی لگتی تھی وہ اس خوف سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ ان کا قبیلہ ان کو نکال دے گا، اور اس زمانے میں قبیلے کے بغیر زندہ رہنا ناممکن تھا۔ اس کے باوجود
آہستہ آہستہ اللہ کا پیغام مکہ سے دوسرے علاقوں تک پہنچ گیا۔ حج کے بعد جب قافلے واپس گئے تو دور دراز تک یہ خبر پہنچ گئی کہ مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتا ہے، ایک ایسا کلام پڑھتا ہے جس کے الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں۔ غفاری قبیلے کے بھی کچھ لوگ یہ خبر لے کر واپس اپنے گاؤں پہنچے۔ قبیلے میں ایک شخص ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کے بھائی حارث ایک مشہور شاعر تھے۔ انہوں نے حارث سے کہا، حارث، مکہ جاؤ اور دیکھو کہ لوگ جو یہ ایک شخص کی بات کر رہے ہیں کیا وہ کوئی شاعر ہے یا واقعی اللہ کا رسول ہے۔ حارث مکہ گئے اور وہاں سے کچھ خبریں لے کر آئے، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ خود جا کر دیکھتے ہیں کہ مکہ میں وہ کون شخص ہے جو لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے اور بتوں کی پرستش سے منع کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ہی مکہ پہنچ گئے اور کعبہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں وہ خاموشی سے لوگوں کی باتیں سنتے رہے اور ان تمام باتوں کو سوچتے رہے۔ ان کی ابھی تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ جان گئے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی اور انہوں نے ایک لمحے کی دیر کے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ پھر کہنے لگے، میں بس آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جائیں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی اور واپس جا کر اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کی کوشش سے زیادہ تر غفاری قبیلہ اسلام لے آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے ہیں اور اپنی پرہیزگاری اور تقوی میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ مکہ میں حالات سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے تھے۔ مٹھی بھر مسلمانوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی مسلمانوں پر کافر اپنے مظالم